بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان کی طرح یہاں کی عوام بھی اس حکومت کی ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے تاریخی معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں، اور حکومت کا پالیسیز کی وجہ سے تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں، تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں، غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور حکومت کے پاس عوام کے ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ وعدے تو بہت بڑے کر دیے تھے حکومت میں آنے سے پہلے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ ان کا پتہ نہیں کون سے ایکسپرٹس کا ٹیم تھا جو 100 دن کے اندر ہی اندر پاکستان کے سارے مسائل حل کرنے تھے، مگر 100 دن تو کیا، 3 سال کے اندر پاکستان کو ہر فورم پہ، ہر ایشو پہ اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہم ناکامی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جو بھی آپ ایشو اٹھا کے دیکھیں، اگر ہم شروع کرتے ہیں معیشت سے، تو معیشت پہ انہوں نے یہ جو PTIMF کا ڈیل لے کر آئے ہیں، اس PTIMF ڈیل کا ہم نے پہلے دن سے مخالفت کی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جگہ جگہ جا کے جیسے ہی یہ پاس ہوا تھا، ہم نے اس وقت پہ اختلافات کیا تھا اور پاکستان کے عوام کے سامنے رکھا کہ یہ ڈیل پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس PTIMF ڈیل کی وجہ سے PTIMF ڈیل کے نتیجے میں پاکستان کے غریب عوام کو تکلیف پہنچے گا، اور اگر ریلیف ہے تو ریلیف صرف اور صرف امیروں کے لیے ہے۔ اور PTIMF کی اس ڈیل کی وجہ سے پاکستان نے اپنے معاشی خود مختاری کھو دیا ہے، اور جو اب سب سے سنگین حملہ ہمارا معاشی خود مختاری پہ ہونے جا رہا ہے، وہ یہ PTIMF ڈیل کی وجہ سے جو اسٹیٹ بینک پہ آرڈیننس پاس کیا گیا ہے، جہاں پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو پاکستان کا پارلیمان کا جواب دہ نہیں ہوگا، پاکستان کا اسٹیٹ بینک پاکستان کا عدالت کا جواب دہ نہیں ہوگا۔ اگر جواب دہ ہوگا تو صرف اور صرف IMF کو جواب دہ ہوگا۔ اگر پاکستان کا اسٹیٹ بینک پاکستان کے عوام کو جواب دہ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے معاشی پالیسیز پاکستان کے عوام کے فائدہ میں نہیں، IMF کے فائدہ میں ہوتے رہیں گے۔ ہم اس قسم کا پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم ہر فورم پہ اور ہر موقع پہ اس آرڈیننس کو اسٹیٹ بینک پہ اس کا خود مختاری ختم کرنے کا جو آرڈیننس ہے، پارلیمان اور جوڈیشری سے جواب دے ان سے نہیں ہوں گے، اس آرڈیننس کا مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہم اس PTIMF ڈیل کو اس کا بھی مخالفت کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کی آج جو معاشی ترقی ہے وہ رکی ہوئی ہے، نہ صرف رکی ہوئی ہے مگر نیگیٹو میں ہے، اور ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان جیسا جنگ زدہ ممالک، بنگلہ دیش جیسا ملک سے بھی پیچھے ہے۔ اگر ہم آگے ہیں تو ہم اپنا مہنگائی کی شرح میں آگے ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں اتنے زیادہ پوٹینشل ہے، ہم معاشی طور پہ افغانستان کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان جیسا ملک بھی اپنا مہنگائی پہ قابو نہیں کر پاتے جیسے افغانستان نے قابو کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ ہمارا معیشت، چاہے وہ ایوب کا دور ہو، چاہے وہ بھٹو شہید کا دور ہو، یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو میاں صاحب کا دور ہو، یا پرویز مشرف کا دور ہو، ہم نے کبھی اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کیا۔ Today every single Pakistani is in debt to the tune of 175,000 rupees۔ ہر پاکستانی پہ یہ قرض ہے، اور یہ صرف اور صرف عمران خان کی PTIMF کی وجہ سے۔ یہ ان کی معیشت پہ کارکردگی آپ کے سامنے، ان کا فارن پالیسی پہ پروگریس کیا ہے۔ وہ امریکہ کا ایک کلائمیٹ چینج کا کانفرنس پہ ان کو دعوت نہیں دیا جاتا،
وہ ہمارا ہر نیبر سے اپنے تعلقات میں خرابیاں پیدا کیے ہیں. ہمارا جو سی پیک کا منصوبہ ہے اور تھا جو عوام کے لیے معاشی انقلاب لے کر آنا تھا, اس کو بھی بیک برنر پہ ڈالا ہے. اور آپ مجھے بتائیں, کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں کشمیر پہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات پہ اتنا متنازع اور کنفیوز وزیر اعظم رہا ہے کہ جب بھارت کشمیر میں تاریخی حملہ کرتا ہے, جب بھارت کشمیر پہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیتا ہے, وہاں کے مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کا پاکستان کا وزیر اعظم نیشنل اسمبلی پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں. اب 3 سال گزر چکے ہیں, آج تک کسی ایک پاکستانی کو نہیں پتا کہ اس منافق وزیر اعظم کا پالیسی کیا ہے. کبھی وہ اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کے طور پہ پیش کرتا ہے, تو کبھی وہ کلبھوشن یادو کے وکیل بننے کی کوشش کر رہا ہے, آرڈیننس کے تھرو کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش کرتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ کے کہتا ہے کہ میں اس کو وکیل بنتا ہوں. تبھی وہ اپنا وزیر اعظم, پاکستان کا وزیر اعظم بھی ہے اور کامرس منسٹر بھی ہے. تو ویری ریسنٹلی وہ وزیر کامرس منسٹر عمران خان کہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارا ٹریڈ کو بحال کرنا چاہیے. وہ ECC کے تھرو یہ پالیسی آگے کیبنٹ کو بھیجتے ہیں. تو وزیر اعظم کامرس منسٹر عمران خان کہتا ہے کہ بھارت سے ہمارا ٹریڈ بحال کرے, مگر کیبنٹ میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہم کر سکتے ہیں. یہ کس قسم کا کنفیوژن ہے, یہ کس قسم کا فورن پالیسی ہے جہاں آپ کو ایک ہاتھ کو نہیں پتا کہ دوسرا ہاتھ کیا کر رہا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ وہ اپنا نیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا. اس نے 3 سال میں ہر دفعہ غلطی کیا ہے, جب لڑنا تھا تب بھی غلطی کیا, اب بھی اس صورتحال میں, اس کنفیوژن میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ کیا اکنامک تعلقات کو آگے بڑھنا ہے یا نہیں. اس کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ اس کا انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کا اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ خود یہ فیصلہ لے. یہ فیصلے پاکستان کا پارلیمان کا فیصلے ہیں, لیکن چاہے وہ کشمیر کا سب سے بڑا حملہ کے بعد ہو یا آج ہو, آج تک عمران خان صاحب نے کسی ایک دوسرے جماعت سے بات نہیں کی, پارلیمان کو استعمال ہی نہیں کرنے کی کوشش کیا کہ ہم اس فورم پہ جس نے پاکستان کے سارے فیصلے کرنے ہیں, ہم پاکستان کے پارلیمان کے تھرو یہ فیصلہ کریں کہ بھارت کے ساتھ ہم کیسے اپنے فورن پالیسی کا جدوجہد لڑیں گے. آپ خود یہاں خیرپور میں بیٹھ کے اس حکومت کا کنفیوژن کا نقصان بھگت رہے ہیں. مختلف علاقوں کے لیے مختلف پالیسیز ہوتا ہے. بھارت سے جنگ لڑنا ہے تو خیرپور کے ڈیٹ فارمرز نے یہ جنگ لڑنا ہے, اور نقصان ہو تو خیرپور کے ڈیٹس کے ہو. مگر کئی اور اس قسم کے سخت فیصلے نہیں لیے جاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان کے لیے ایک پالیسی ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ معاشی پالیسی ہو, چاہے وہ فورن پالیسی ہو, وزیر اعظم میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے اور یہ فیصلے پارلیمان میں ہونا چاہیے. مگر افسوس کے ساتھ اس وزیر اعظم کو جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے, اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمارا معیشت چلائے, ہمارا فورن پالیسی چلائے, ہمارا ملک چلائے. لیکن اس کی یہ خود خوش قسمتی ہے کہ جب وہ اتنا کمزور وکٹ پہ آ چکا تھا, جب وہ نیشنل اسمبلی میں ایکسپوز ہو چکا تھا, اس کا میجورٹی ایکسپوز ہو چکا تھا کہ میجورٹی ہے ہی نہیں, ہل گیا تھا پورا کا پورا حکومت. ان کا الٹی گنتی شروع ہو چکا تھا. آپ اسی دن فیصلہ کرتے کہ پنجاب میں نو کانفیڈنس آ رہے ہیں اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں نو کانفیڈنس آ رہا ہے, تو عمران خان گیا, کٹ پتلی نظام گیا, بزدار گیا, پورا کا پورا سیٹ اپ واز گوئنگ بیکنگ. مگر افسوس کے ساتھ کہ اب سینٹ الیکشن سے لے کے آج تک پتہ نہیں کتنے دن گزر چکے ہیں,
صرف پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا اپوزیشن کر رہی ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کٹھ پتلی سرکار کا مخالفت کر رہی ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ وفاق میں ہو. باقی جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں وہ تو اپوزیشن سے اپوزیشن ہی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کو ہو رہا ہے. اور یہ اپوزیشن کا ناکامی ہے کہ ہم اب تک قوم کے سامنے عمران خان کا یہ کوشش، ہمارا اسٹیٹ بینک کا خود مختاری چھینا، اس کو ہم نے ایکسپوز کر سکے. عمران خان کا منافقت جہاں تک کشمیر کی پالیسی ہے وہ ایکسپوز نہیں ہو سکا. وہ اس لیے کہ ہمیں سب اپنا آپس کے چھوٹے موٹے ایشوز کو سائڈ پہ رکھ کے حکومت کو فوکس میں رکھنا چاہیے اور حکومت کا مخالفت کرنا چاہیے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے کوشش تھا اور میں اسی کوشش میں لگا رہوں گا کہ ہم پورا اپوزیشن کا فوکس اس نالائق نااہل کٹھ پتلی حکومت پہ دے. اس حکومت کی وجہ سے پورا پاکستان پریشان ہے. اس حکومت کے معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہر پاکستانی آج مشکل میں ہے، اور اگر ہم ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. جی شاہد صاحب بول ٹی وی سے. فرمائیے کہ ایک بات یہ آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت سے اب مریم نواز کے جو ہنگامہ خیز بیانات ہیں اس سے ہٹ کر حمزہ شہباز سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے، شہباز شریف سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے، ایسا کچھ ہے؟ دیکھو، ایک تو میں ایبسلیوٹلی کلیئرفائی کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کا جو قیادت ہے اور کون ہوگا کیا ہے وہ پورا ان کا فیصلہ ہے، اور جو بھی وہ نامزد کریں گے ہم ان سے بات کریں گے، چاہے وہ مریم شریف صاحبہ ہو، چاہے وہ حمزہ شہباز ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ میاں صاحب خود ہو. وہ ان کا اپنا جماعت کا اپنا فیصلہ ہے، اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم کسی لڑائی میں پڑنا چاہتے ہیں. بالکل یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے، حمزہ شہباز صاحب پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے. کافی دیر سے وہ جیل میں رہے ہیں. ہمیں ضرور پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا، رکھیں گے بھی صحیح، لیکن ایسے کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے کوئی سچ نہیں. خان محمد صاحب کے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی آپ کی گراؤں صاحب. چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا تھا آپ کو جیل کے دروازے پہ بیگم صاحبہ کے ساتھ آپ دروازے کو چھوٹے فوٹو بھی آپ کے ساتھ. میں یہاں پریزیڈنٹ پریس کلب کا الیکٹ ہوا ہوں. آپ کو بھی مبارک بھی. مہربانی آپ کی. میں پریس کلب کی طرف سے آج آپ کی آمد پہ بہت ہی خوش ہوا ہوں اور صاحب ہی خوش ہے. میں آپ کو بہت شکریہ. پہلی مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ جو قلعہ تھا خیر پور، اس میں آپ جیسے نوجوان جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر صاحب آئیں اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کسی گھر پہ آپ کی تشریف آ گئی جو ہے ہمارے لیے بہت ہی نیک شروع ہوگی. اور میں آج اس توسط سے کہ کیونکہ ناصر شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تو پریس کلب کے لیے بہت ہی عرصے سے کوئی گرانٹ ہمیں نہیں ملی تھی، تو وہ ہمارے ناصر شاہ صاحب نے آج ہمیں 50 لاکھ روپے کی گرانٹ جو ہے خیر پور پریس کلب کی خوشخبری دیے، اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خیر پور ڈسٹرکٹ ہے سر، خیر پور ڈسٹرکٹ پورے سندھ کا بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اس میں ریگستان بھی ہے، پہاڑی بھی ہے، اور یہ پہاڑی بیلٹ میں جو ہے اربوں روپے کا جو پتھر ہے اور قیمتی پتھر جو ہے وہ کوئی اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. وہاں پر بیجا لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ کروڑوں کی جو ہے اپنا پتھر نکال کے لے کے جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ سندھ کو کوئی بھی 1 روپیہ بھی جو ہے اس کی مد میں نہیں آ رہا ہے. تو میری یہ خواہش یہ تھی اور عرض یہ تھا کہ وہاں غیر قانونی طرح سے جو کچھ خیر پور کی آمدنی جو ضائع ہو رہی ہے اس پہ سندھ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. دوسری گزارش یہ تھی جو آپ نے ڈیٹ کی بات کی، تو کجی کا فصل اس دفعہ جو کرونا کی وجہ سے ہمیں بہت ہی اچھا ریٹ ملا، کیونکہ باہر سے کرونا کی وجہ سے کجی نہیں آئی. مگر اس نالائق گورنمنٹ نے یہ کیا ہوا ہے
کہ اس کجی جو ہے ہمارے پاس وافر مقدار میں ہوتی ہے جس سے ہم بین الاقوامی اپنی کرنسی لے کے آتے ہیں، مگر ان لوگوں نے پھر کھجی باہر سے منگانا شروع کر دی ہے، تو ہمارا یہ فصل جو ہے غریبوں کا فصل جو ہے اس کے لیے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس میں مہربانی کر کے اس طرف توجہ ضرور. ایک تو بہت مبارک ہو، آپ اپنا پریس کلب کے الیکشن جیت چکے ہیں، اور ناصر شاہ صاحب کا ذمہ داری ہے کہ ہر پریس کلب کو اون کرے اور مل کے کام کرے، کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی مل کے کام کرے گا. مجھے بھی اس بات کی بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے. ویسے ہم خیرپور آتے رہتے ہیں، لیکن یہاں آنا اور آپ سے ملنا کا بھی بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے. آپ کا دو جو سوال تھے، ایک جہاں تک آپ کا لوکل سٹون کا آپ ذکر کر رہے تھے، مجھے اتنا انفارمیشن نہیں ہے کہ کون سا سٹون یا کیا آپ کی یہ ویلیبل کموڈیٹی ہے. میں ضرور سندھ حکومت کو کہوں گا کہ اس کا ریویو کرے. ہم تو چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے سندھ حکومت نے تھرکول میں ایک پبلک پرائیویٹ کا کانسیپٹ دیا، جس سے سندھ کے عوام 51% اسٹیک ہولڈر ہے، اور پھر مختلف پرائیویٹ کمپنیز کا بھی اسٹیک ہے، اور وہ مل کے سندھ کا کوئلہ بھی پہلی دفعہ استعمال بھی کر رہے ہیں، بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں، اور وہاں کے عوام کو لوکل فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہم پورے سندھ میں جو بھی ایسے ہمارا ریسورسز ہے، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت کا حصہ بھی ہو، لوکل لوگ بھی مل کے ان کو ان ریسورسز کو استعمال کرے، لوکلز کی معیشت کو چلانے کے لیے، لوکلز کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور آپ کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سلسلہ ہے وہ بہت اچھا طریقے سے چل رہا ہے اور چل رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نیب کا اس وقت حکومت کے ساتھ کا جوڑ ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چاہے وہ بیوروکریسی ہو یا بزنس کمیونٹی ہو، وہ اس طریقے سے حکومت کے ساتھ مل کے کام نہیں کر رہے ہیں جیسے وہ ماضی میں کر رہے تھے. لیکن ہم پھر بھی اس پہ زور دیں گے، پھر بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پالیسی تھی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹ 1993 مینیفیسٹو میں جو شہید بی بی لے کر آئی تھی، اس سے بہت سے کامیابیاں ہوئے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کو اسٹیک ہولڈرز کو نیچرل ریسورسز میں اسٹیک ہولڈر بنا کے ان کا بھی معاشی فائدہ ہو جب یہ ریسورسز مارکیٹ پہ جائے. اور اس پہ ہم انشاءاللہ مزید کام کریں گے. آپ کا لوکل فصل کے لیے یہ آپ ڈیٹس کھچی کا ذکر کر رہے ہو، ڈیٹس کا ذکر کر رہے ہو، یہ بھی اس پہ ہم مذمت کرتے ہیں کہ حکومت جو بھی فصل ہو، یہاں آپ نے اسپیسیفکلی ڈیٹس کی بات کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ٹماٹر بھی ہو یا پیاز بھی ہو، اپنا لوکل کسان کو، لوکل فارمر کو فائدہ پہنچانے کے بجائے جب بھی آپ کا بمپر کراپ بھی ہو، حکومت کا ایسے معاشی پالیسی ہے کہ وہ اس ٹائم پہ باہر سے بھی منگواتے ہیں اور باہر کو امپورٹڈ مال کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور آپ کا کسان کو نقصان پہنچاتا ہے، ایگریکلچر سیکٹر کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اس حکومت کا مینیفیسٹو میں، منشور میں یہ وعدہ تھا، دعویٰ تھا کہ وہ ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے پاکستان کے کسان کا مثال حل کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ موقف یہی رہا ہے کہ پاکستان کا تو جو معیشت ہے وہ زرعی معیشت ہے، اور اگر آپ زرعی معیشت کو تگڑا کریں گے، اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. مگر اس حکومت نے ایگریکلچر ایمرجنسی لگانے سے اور مدد کرنے کے بجائے انہوں نے پورا پاکستان کی ایگریکلچر معیشت کو ایمرجنسی میں ڈال دیا ہے، اور ہر سطح پہ اسی طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ڈٹ کے مقابلے کر رہی ہے. جی نوید کھوڑو صاحب اے آر السلام علیکم. اس پارٹی کی سیاست تو مایہ ہوتی ہے، پی اے کو کیا پیپلز پارٹی نے استعمال کر دیا ہے، اور اوپر کا معاملات طے ہو گئے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی میں کچھ لیڈر ہو گئے ہیں، اور کیا اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی بنے گی، اور کیا عمران خان یہ گزر پوری کرے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ کوشش رہا ہے کہ نہ صرف اس حکومت کا مخالفت کرے، مگر ہمارا اپوزیشن میں جو جماعتیں ہم سے شاید تعداد میں زیادہ تھے یا کم، ان سب کے ساتھ مل کے
ऑपोजिशन करे। आपको याद होगा ऐसे वक्त था जब शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ज्यादा एक्टिव था और मुख्तलिफ जमातें डोमिनेंट थे, मगर मैंने खुद बहुत कोशिश किया, हर सुबह मैं खुद गया और मेहनत करके सितंबर 20 पे हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद रखी। और हम आज भी चाहते हैं कि ऑपोजिशन जमातों मिलके काम करें, कि अगर ऑपोजिशन जमातें मिलके हुकूमत का मुखालफत नहीं करेंगे तो इसका फायदा इमरान खान को होगा। और हमारा कोशिश यही था कि ये कठपुतली हुकूमत अपना टर्म मुकम्मल नहीं करे, और अगर ऑपोजिशन मिलके इनका मुकाबला करते हैं तो इमरान खान अपना टर्म पूरा नहीं करता। मैं समझता हूँ यूसुफ रजा का नेशनल असेंबली सीट का जीतने के बाद the writing was on the wall, this government had to go. और मैं आज भी समझता हूँ कि आपस में लड़ने के बजाय अगर हम हुकूमत को निशाना बनाएं तो हम इस गोल में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि कुछ जमातों का ये प्रोपेगेंडा है, ये कोशिश है, ये गलत कोशिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे पेश करने की कोशिश करे कि हमने कुछ डील की हो। लेकिन आप जानते हो, इसलिए, और आप जानते हो, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी भी जानते हो और आप भी आज भी जानते हो कि हम इस किस्म की सियासत नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि हमें इस किस्म के इल्जामात एक दूसरे पे नहीं डालना चाहिए। अगर मेरे जमात में यहाँ पर आपको बताएं कि खैरपुर में बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बराह रास्त चलते हैं लाहौर, जहाँ पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हातम ताई बनती हैं, फिर आके कहते हैं कि जी हमने इतना कोटा जी यूनिवर्सिटी फलां में दे दिया, फिर कहते हैं कि हमने फलां दिया। HEC हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, लेकिन यूनिवर्सिटीज को फंडिंग 1 रुपए की भी नहीं करते। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा इससे अफेक्ट हुई हैं वो बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। उन्होंने करोड़ों रुपया जो है बच्चों पे इन्वेस्ट किया है, उनको फ्री तालीम दी है, लेकिन उनके भी अपने रिसोर्सेज हैं, स्टार्व कर रही हैं तमाम यूनिवर्सिटी। अगर मैं चांसलर ऑफिस से या पंजाब की हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट या हमारी फिनेट कोई नोटिफिकेशन इशू करती है तो उसके साथ पैकेज जो है पैसे का वो भी देना चाहिए यूनिवर्सिटी। आपको बताएं कि लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर हमें फख्र है। दूसरी जानिब खैरपुर में बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू करे, जिसका कुछ हिस्सा आपने आज उसके टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किया।